قرآن کا آرڈر. ہمارے جن بھائیوں نے اعتراض کیا ان کی کتاب میں بھی پردہ ہے. ایسا نہیں کہ صرف قرآن کا آرڈر، ان کی کتاب میں بھی یتر نارستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر ناستو نہ پوجنتے نہ رمنتے تتر دیوت نہ رمنتے نہ تتر دیوتا. اور یہ ایک منتر ہو گیا. دوسرا منتر ادھے پشیستمو پری سنترام پادکو ہرماتے کوشلپکو، رگ وید کا دوسرا منتر. منوسمرتی کا تیسرا منتر کیا کہتے؟ یتر پتر بھر براتری بچیتا ان پتر بھر بھر دیو دیورستھا پوجن. تیسرا منتر. پہلا منتر میں کیا کہا گیا کہ زمین پر دھرتی پر گھر میں عورت کی عزت کرو، ان کا سمان کرو. اگر جس گھر میں بیٹی کی عزت سمان ہوتا ہے، یتر ناریستو ناریستو ان کی عزت ہوتی ہے گھر میں بیٹی کی، عورت کی. پوجنتے پوجا ہوتی ہے، اس کی رکشا ہوتی ہے. رمنتے تتر دیوتا آسمان سے ایشور آتے ہیں، اس گھر میں واس کرتے ہیں. مطلب ایشور آ کر اس گھر میں برکت دیتے ہیں. جس گھر میں بیٹی کا سمان، عورت کا سمان، بیوی کا سمان، ماں کا سمان ہوتا، اور جس گھر میں نہیں ہوتا، تترے ناستو تترے تاستو نہ پوجنتے، نہ گھر میں عزت ہوتی ہے نہ رمنتے، تو اس میں بستا نہیں کون؟ نہ تتر دیوتا، وہ دیوتا نہیں آ کر اس گھر میں بستے. ہمارے ہندو بھائیوں، اگر آپ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی عزت کرتے ہیں تو آپ کا ایشور آپ کے گھر کے اندر آتا ہے. وہ کرپالو ہے، وہ دیاوان ہے، آپ کے گھر میں کرپا کرے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو سکتی ہے. یہ آپ کا دھرم شاستر آپ سے کہتا. اور دوسرے نمبر پر کیا کہتا ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ کہتا ہے کہ پتر بھر براتری بچیتا، وہ پتی وہ پتا جو اپنے آپ کو مکتی چاہتا ہے کہ میں زیادہ کامیاب ہوں، میں زیادہ نجات کو پانا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کے نظر میں میری زیادہ عزت ہونی چاہیے، تو اس کو چاہیے پوجنتے پوجنتے، اس کو چاہیے، اس بھائی کو چاہیے، اس پتی کو چاہیے، اور اس دیور کو چاہیے. شلوک ہے، منتر ہے منوسمرتی کا، ہندو بھائیوں کی قانون کی کتاب ہے. میں عبداللہ سالم کسی یوٹیوب سے نکال کر یہ منتر آپ کو نہیں بتا رہا، میں حوالہ دیتا ہوں منوسمرتی تیسرے چیپٹر کا، اور منتر نمبر 55-56 اٹھا کر دیکھیے. پرماتما کہتا ہے، ایشور کہتا ہے، رشی کہتا ہے انسانوں سے، اے مانو، اے انسان، تم دھرتی میں زمین میں اگر کلیان چاہتے ہو، اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو، تو تم اپنے کپڑوں سے اور اپنے پیسوں سے اور اپنے گہنے سے گھر کی ناری کو عزت دو. پوجنتے، عزت دو. نہیں تم عزت کرتے تو تم جہنم میں جاؤ گے. صرف پردہ ہمارے قرآن میں ہے. جو لوگ ہمارے قرآن میں بولتے ہیں کہ پردہ ہمارے قرآن میں غلط، بالکل غلط ہے. آج اگر پردے کے نام پر آپ نے ظلم فساد کیا تو کل آپ سے شری رام چندر جی کے ساتھ وہ چھوٹی سی گلیری جو راون کے لنکے میں آگ لگانے کے لیے جو اس ندی میں باندھ کی ضرورت تھی، چونکہ اس ندی کو کراس کر کے راون سیتا کو لے کر گیا تھا، وہاں ان کی عزت کو خطرہ تھا. کرناٹکا کے نوجوانوں، میری آواز آپ کو نئی طور پر پھر سنائی دے گی. کل قیامت میں یا کل مہا پرلے کے دن وہ گلیری چھوٹا جانور، ایک چھوٹا سا پرندہ، ایک چھوٹی سی جانور ایک ہوتی اتنی سی گلیری، وہ گلیری وہ بھی شری رام چندر جی کے ساتھ سیتا کو بچانے کے لیے اپنے ہونٹ سے چھوٹے چھوٹے کنکر لا کر اس سمندر میں، اس ندی میں ڈال رہی ہوتی ہے تاکہ یہاں پر باندھ بن جائے، پل بن جائے، تو اس پل پہ چل کر ہم سیتا میاں کی عزت کو بچا کر لے کر آئیں گے. وہ گلیری تو سیتا کی عزت کو بچانے کے لیے رام چندر جی کا ساتھ دے رہے تھے، اور آپ تو اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے کے لیے رام کا نام لے کر ان کی عزت لوٹنے کے لیے سڑکوں کے اوپر نعرے لگاتے ہو. شرم آنی چاہیے. اور الزام کس پر؟ قرآن پر. کیا الزام جی؟ آپ کا قرآن مولانا عبادت پر ٹارچر کرتا ہے، ہر جگہ پر بندش لگا دیتا ہے، مسلمان یہ کام کریں گے وہ کام نہیں کریں گے. ایک جگہ کی بات ہے، شاید
کہیں کسی جگہ دعوت ملی ہم کو جانے کے لیے، ہم گئے وہاں پہ، ہاں سوری یہیں آپ کے کولکاتہ ایک انگلش انسٹیٹیوٹ سینٹر ہے، میں وہاں پہ جاتا تھا اب سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات۔ تو وہاں پہ جب ہم گئے تو انہوں نے ہمارے جو ٹیچر تھے، جو ہمارے گرو تھے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ صاحب اینڈ یو ہیو ٹو اسپیچ آن ویب سیریز کے اوپر جو ٹی وی میں چلتے ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو دینا۔ تو ہم نے کہا کہ سر اینڈ آئی ڈونٹ ٹل دیٹ آئی ڈونٹ واچ اینی ویب سیریز اینی موویز، ابھی تک میں نے نہیں دیکھا۔ بولا ان کو، ہم نے کہا کہ سر میں جانتا ہی نہیں، میں کیا ویب سیریز بتاؤں، کون سا ویب سیریز ہے، کیا ہے، کیسے بنتا ہے، کتنے گھنٹے کا بنتا ہے، ہم جانتے نہیں اس بارے میں، تو کیسے بتا سکتا ہوں۔ تو اس میں سے ایک لڑکے نے کہا، ہمارے دوستوں میں سے انہوں نے کہا کہ سر ان کے یہاں ویب سیریز دیکھنا، ٹی وی دیکھنا الاؤ ہی نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، گناہ لکھتا ہے، پاپ لکھتا ہے، پاپ ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان چیزوں کو دیکھ کر عموماً نماز کا ٹائم ضائع، نمازیں قضا ہو جاتی ہے، اپنی شریعت سے نوجوان غافل ہو جاتے۔ تو انہوں نے کہا ویب سیریز نہیں دیکھتے آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، تو آپ کچھ نہیں دیکھتے۔ ہم نے کہا کہ سر کیا ہوتا اس کو دیکھنے سے؟ بولا ارے آپ کو کس نے منع کیا؟ ہم نے کہا کہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی نا سر دیکھنے کی ویب سیریز، ہم نہیں دیکھ سکتے، میوزک ہے اس میں، عریانیت ہے اس میں، فحاشی ہے اس میں، صاف لفظوں میں منع کیا گیا، تو سر ہم کیسے دیکھ سکتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے دھرم کے اندر تشدد ہے، آپ کے دھرم میں ہم بھی سنے تھے آج تک کہ ہاں اسلام میں تشدد ہے، لیکن آج محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے دھرم کے اندر تشدد ہے۔ ہم نے کہا کیوں سر، ایک ویب سیریز اگر کوئی نہ دیکھے، ٹی وی نہ دیکھے تو تشدد کی کیا بات ہے؟ ہم نے کہا کہ سر ہمارا جو گرنتھ ہے اس میں سب کچھ اللہ نے بیان کیا، وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کیا چاہیے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ بولا ارے یہاں تمہارے ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو تم کون سی بات کر رہے کہ تمہارا دھرم کیسے ماڈرن ہے، تمہارا دھرم کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ٹی وی کی پرمیشن نہیں ہے، بندش لگا رہے، فلم دیکھنے کی بندش لگا دے رہے، دیگھا گھومنے کی بندش لگا دے رہے ہیں کہ دیگھا بیچ پہ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بیچ پہ عریانیت کیسی عریانیت ہے؟ سب آدھے کپڑے پہن کر نہاتے ہیں، مرد ہے عورت ہے ایک ساتھ، ورنہ گھومنا تو منع نہیں، آپ بیچ پہ جائیے، آپ بھی نہائیے، کوئی منع نہیں، آپ پارک میں جائیں، ہوٹل میں رہیں، یہ ساری چیزیں کریچر آف دا ورلڈ، اللہ کریٹڈ فور اس، اللہ میڈ دا ورلڈ فور اس اینڈ اللہ کریٹڈ یو فور اینڈ ٹو ورشپ ٹو ہم۔ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا، لیکن اس کا غلط استعمال ہوتے، غیر محرم ہے، چھوٹے کپڑے پہنی ہوئی لڑکیاں ہیں، وہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ نگاہیں پھسلیں گی، اور پھر غیر محرم کا رشتہ پھر کیا ہو سکتا ہے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم نے کہا کہ سر یہ بات ہے، ورنہ ہمارا قرآن تو ماڈرنائزیشن کو ایسا تو نہیں ہے کہ منع کسی بھی چیز کو نہیں کرتا ہے قرآن، وہ جو ناجائز جو حرام ہے اس کو منع کرتا ہے۔ بولا نہیں آج تک تو میں سنتا تھا، لیکن آپ لوگ کیسے آگے بڑھے؟ ہم نے کہا کہ سر and accept the web series on which topic I have to give a speech، ہمیں کس پہ دینا بتائیے، کس ٹاپک پہ ہم دینے کے لیے تیار، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ ہم نے کہا نہیں تو بتائیے ہم کو کہ کون ہوتا ہے؟ بولا اس میں پروڈیوسر ہوتا ہے، اس میں اسٹار ہوتا ہے، کوئی اسٹار ہوتا ہے، اور اس میں ڈائریکٹر ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا لیجئے بنا دیتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کے اوپر بولتے، ہم وہیں پہ بولنا شروع کر دیے، بتایا ان کو کہ بھئی ایسا ویب سیریز ہوتا ہے، کرمنل کے تحت ہوتا ہے، اور رومانس کے اوپر بھی ہوتا ہے ویب سیریز، یا کہیں پر کسی جرائم کے اوپر ویب سیریز بنتے۔ ہم نے کہا کہ سر پلیز بلیم مت کیجئے ہمارے قرآن کو، اللہ نے قرآن میں دنیا کے تمام مسئلے کا حل نکالا۔ ایک دو مثالیں دے کر ہم نے ان کو سمجھایا، اور ہم آج احساس کمتری کا ہم بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی اس قرآن میں اور کچھ نہیں ہے، قرآن میں سب کچھ ہے میرے بھائیو، تبیانا لکل شیء، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کیا۔ نہیں سمجھ سکتے اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیے، وہاں پر آپ کو ضرور مسئلے کا سمادھان ملے گا۔ آپ کہیں گے کہ جناب کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے اب سے پہلے ہم سے پہلے جو آئے ہمارے پوروج جو سلف صالحین، قرآن پڑھ پڑھ کر انہوں نے کھوج کیا، کن کا آوشکار کیے۔
نظام پوری دنیا کے اندر جو نظام چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو نافذ کیا، اس کو انہوں نے لوگوں کے سامنے میں رکھا۔ غلط عقائد ابھی تک راجے تھے لوگ دنیا کے اندر۔ جھگڑے کس بات کا کہ یہ سورج گھومتا ہے کہ زمین گھومتی، جھگڑا تھا، کوئی حل نہیں کر پایا اس کو، کوئی نہیں۔ 1800 سال تک یہ تھیوری رہی کہ سورج رکا ہوا زمین گھومتی ہے، لیکن 1915 میں البرٹ آئنسٹائن آیا، ویگیانک ہے۔ البرٹ آئنسٹائن آنے کے بعد کیا بولتا ہے کہ سورج رکا ہوا نہیں ہے، زمین رکی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن کی بات کرتا ہوں ماڈرن کے اعتبار سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن قرآن میں نہیں ہے، یعنی سائنس قرآن میں نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی قرآن میں نہیں، قرآن میں جدید ٹیکنالوجی ہے۔ اور آج کا جو تھیوری ہے، آج کا جو کانسیپٹ ہے کہ آسمان یہ سورج گھومتا ہے کہ زمین گھومتی، 1800 سال تک صرف یہ عقیدہ تھا کہ زمین گھومتی ہے، سورج رکا ہوا ہے۔ یہ غلط تھیوری تھی۔ 1915 میں البرٹ آئنسٹائن یورپ کا آیا اور اس نے کہا کہ یہ زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے، دونوں اپنے اپنے چکر میں اپنے اپنے سرکل میں گھومتے ہیں۔ یہ تھیوری کہاں سے نکالا اس نے؟ یہ تھیوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، هو الذی خلق اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کلن، ہر ایک ان میں کا ہر ایک، فلکی یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں، یعنی سورج اور چاند رکا ہوا نہیں ہے۔ پہلے تھیوری یہ تھا کہ سورج رکا ہوا ہے، زمین گھومتی ہے، لیکن جب البرٹ آئنسٹائن نے آیا اس نے کہا کہ نہیں، سورج بھی گھومتا ہے اور چاند بھی گھومتا ہے اور پھر زمین بھی گھومتی ہے۔ سارے سرکل اور سارے سولر سسٹم اور سارے پلانٹ اپنے اپنے جگہ کے اوپر گھومتے ہیں اور گردش کرتے ہیں۔ بتاؤ ذرا دنیا والوں، جدید ٹیکنالوجی کا دعویٰ کرنے والوں، یہ تھیوری، یہ عقیدہ جدید دنیا میں، جدید سائنس کی دنیا میں کہاں سے لایا گیا؟ اسی قرآن سے اٹھایا گیا ہے۔ قرآن نے اس جھگڑے کا حل کیا، اس جھگڑے کا حل کیا جو 1800 سال پہلے سے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 500 سال پہلے سے جھگڑا تھا، اس کے بعد تک چلا، اور ابھی 1915 میں اس جھگڑے کا سمادھان ہوا۔ جب قرآن کو پڑھ کر دیکھا گیا تو پتا چلا کہ نہیں، سورج بھی گھومتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے، اور آج جدید سائنس کا یہی عقیدہ ہے کہ سب کے سب گھومتے ہیں اپنے اپنے چکر میں۔ تو 1450 سال پہلے اللہ نے اس جھگڑے کا سمادھان بتا دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ جناب اس قرآن میں سائنس نہیں۔ بتاؤ دنیا والوں، کیمسٹری کا فادر کون؟ کیمسٹری کو پیدا کرنے والے کون؟ یورپ سے پیدا ہوا، چائنا نے پیدا کیا کیمسٹری کو نہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والا جابر ابن حیان جو کیمسٹری کا موجد ہے، کیمسٹری کو بنانے والا، وہ مدرسے کا ایک طالب علم جن کا نام جابر ابن حیان تھا، اس نے کیمسٹری کو بنایا۔ فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ چائنا کے لوگ، امریکہ کے لوگ، روس کے لوگ، جاپان کے لوگ نہیں، جابر ابن حیان جس نے کیمسٹری کو پیدا کیا اور کیمسٹری کے ذریعے سے کیمیکل بنایا۔ دو کیمیکل اور آکسیڈیشن، ایواپوریشن، یہ دو کیمیکل جب تک یہ دوائی میں نہیں پڑتے ہیں تو کوئی بھی دوائی تیار نہیں ہوتی، کوئی بھی ٹیبلٹ تیار نہیں ہوتا۔ بتاؤ ان دونوں کیمیکل کو کون پیدا کیا؟ مدرسے میں پڑھنے والے جابر ابن حیان نے، قرآن پڑھنے والے جابر ابن حیان نے۔ تم سے سوال کرے گا یہ قرآن کہ بتاؤ تم نے دنیا کے اندر ایم ڈی، ایم بی بی ایس، ڈاکٹر تو ہے، لیکن یہ جب وہ ڈاکٹر جب وہ آپریشن کرتا ہے تو وہ اوزار کہاں سے آتے؟ وہ اوزار بنانے والا کون؟ ابو القاسم الزہراوی جو کہ مدرسے سے پڑھ کر کے نکلا ہے۔ بتاؤ ذرا دنیا والوں، علم فزکس، علم آپٹکس، علم بصریات، علم آپٹکس، آنکھ کا علم آپٹکس، آنکھ کا علم کس نے پیدا کیا؟ کہاں سے نکلا؟ اس کا وجود کہاں سے؟ چائنا سے۔ چائنا میں ایسا کوئی ماں آج تک پیدا نہیں ہوئی جس نے علم فزکس کو بنانے والا کوئی بچہ پیدا کیا، علم آپٹکس کو بنانے والا کوئی بچہ پیدا کیا۔ اگر علم آپٹکس کو کسی نے جنم دیا ہے
کوئی مہان بنا ہے تو اس کا نام ابن ہیثم ہے، جو مدرسے سے پڑھ کر کے نکلا۔ علم فزکس، آنکھ، اور ابن سینا سمندر میں پتھر کیسے بنتے ہیں، یہ روشنی ہے۔ اس کی رفتار کو کاؤنٹ کرنے والا، اس کی رفتار کو بتانے والا کون؟ ابن سینا، جو کہ مدرسے سے پڑھ کر کے نکلا۔ آج مدرسے میں پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جی تو قرآن والے، کچھ جانتے ہی نہیں۔ قرآن میں وہ چیزیں ہیں کہ تمہارے آنے والی 7 نسل کا قیامت تک تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں جن جن مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر یہ صرف کمی اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اور اندر تہ تک نہیں جاتے۔ ایک بہت بڑے امام غزالی وہ گزرے، ان کے ساتھ وہی ہم نے نام لیا تھا، ایک تو البرٹ آئنسٹائن کا، لیکن ایک نام ہے البیرونی کا، یہ 2 نام۔ مدرسے میں پڑھ کر امام غزالی وہ کسی اور فیلڈ کے امام بنے، علم شریعت کے امام بنے، مطلب بڑے تھے اس زمانے کے، فقیہ بنے، بڑے محدث بنے۔ لیکن انہی کے ایک ساتھی، انہی کے ایک کلاس فرینڈ البیرونی، جو بڑا سائنسداں بنا۔ دونوں کہاں پڑھتے تھے؟ ایک ہی استاد کے پاس، ایک ہی مدرسے کے پاس۔ اور لوگ خامخواہ بدنام کر دیتے ہیں کہ جناب ان مدرسوں میں صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان مدرسوں میں تلوار، لاٹھی، ڈنڈے، فرسا، بھالا، نیزہ یہ پڑھایا جاتا۔ قرآن میں یہ سب چیز نہیں ہے، قرآن میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی۔ قرآن کریم کے اندر سمادھان ہے، انکریز ہے۔ قرآن کریم کے اندر سپر پاور کیسے بنے گا، انسانوں کے دماغ کیسے آگے بڑھیں گے، قرآن میں وہ ہے۔ آج تم میزائل بناتے ہو، آج تم ایک گاڑی بناتے ہو، تو اس میں تمہارا کوئی وہ نہیں۔ کسی زمانے میں کسی نے اعتراض کیا کہ مولانا آپ کے قرآن میں جو کچھ واقعات ہیں وہ غلط ہیں، سائنس کے اعتبار سے وہ واقعات غلط ہیں۔ کون کون سا؟ کہ آپ کے نبی کو معراج کا سفر ہوا، راتوں رات پل چھپکتے ہی گئے، اور آسمان اور وہ پورے اقصا سے، حرام سے اقصا گئے، اقصا سے سدرۃ المنتہا گئے، جنت گئے، جہنم گئے، کہاں گئے؟ امامت کی اور سارے نبیوں سے ملے، کہاں سے گھوم کر کے کچھ لمحوں میں آ گئے۔ اٹ از امپاسبل، سائنٹیفک اعتبار سے یہ بالکل غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ، انہوں نے دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ آسمان سے اوپر گئے کیسے؟ آسمان میں تو سوراخ ہی نہیں ہے۔ اپنی چھوٹی عقل سے سوچنے لگے کہ آسمان میں سوراخ ہی نہیں، کہ آسمان پھاڑ کر کے کیسے چلے گئے؟ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ اور اتنی تیز رفتار سے کیسے چلے گئے؟ یہ 2 اعتراض تھے ان کے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ اللہ ہے بھائی، اللہ خالق کل شیء، اندر، مترا، ورون اینڈ برہما، وشنو سے، برہما ہے وہ، برہما۔ ہندو بھائیوں کے عقیدے کے اعتبار سے وہ برہما، وہ ہر چیز کو پیدا وہی کرتا، برہما ہی پیدا کرتا۔ تو ہم اس کو بولتے ہیں عربی میں اللہ خالق کل شیء، خالق کو برہما بولتے ہیں سنسکرت میں، بہت سی جگہ پر اس کا ایکسپلین ہم نے کیا ہے۔ ہندو بھائی ان کو برہما بولتے ہیں۔ پیدا کرنے والا جتنا بھی پیدا کرنے کا سسٹم ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ سب برہما جی کے قبضے میں ہے۔ ہمارے یہاں تو سب